بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے خلق خدا سے محبت پر کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا گو ہو کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں جو جوامع الکلم کہلاتے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کے الفاظ تو کم ہوتے ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ تو ان جملوں کے اندر ایک جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کی بے چینیوں میں سے کسی ایک بے چینی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جو سختیاں اور بے چینیاں ہوں گی ان بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کو اللہ رب العزت دور کر دے گا۔
کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بے چینی کے اندر مبتلا ہے، دوسرا مومن بے چینی کے اندر مبتلا شخص کو دیکھ کر، اس کی بے سکونی اور بے چینی کو دیکھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی عمل کے ذریعے یا کسی مدد کے ذریعے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو بے چینیاں ہوں گی، ان بے چینیوں میں سے ایک بے چینی اس کی بھی دور فرما دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ کہتے جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرنے میں کوشش کرے گا یا اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے مدد کرے گا، تو کان اللہ فی حاجتہ، تو فرمائیں کہ اللہ بھی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے۔ مثلا ہمارا کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی مسلمان کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دوسرا مومن اور مسلمان بھائی اس کی حاجت روائی کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بگڑیوں کو بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام کو سلجھا دیتا ہے۔ اور جب مسلمان اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو فرمایا اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ترس کھانا چاہیے، اس کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم کریں اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے محبت نہ ہو، ان کے اوپر رحم اور ترس نہ کھائیں، تو ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ چنانچہ مجنون کہتا ہے لیلا کی محبت میں، امر علی الدیار دیار لیلا، میں جب لیلا کے شہر سے جب گزرتا ہوں، جب میں لیلا کے شہر سے، اس کی بستی سے گزرتا ہوں، تو اقبل ذل جداری وذل جداری، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ جب مجنون کا دعویٰ ہے کہ مجھے لیلا سے محبت ہے، تو پھر صرف لیلا کی ذات سے نہیں، لیلا سے وابستہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب سے محبت کا دعوے دار ہے
چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مثنوی کے اندر، معارف مثنوی کے اندر، کہ مجنون ایک دن لیلا کی گلی کا کتا پکڑ کے اس کو چومتا ہے اور سونگھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مجنون تو یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلا کی محبت مجنون اور لیلا کی محبت، مجنون اور لیلا خود دونوں فنا ہونے والی مخلوق، اور جو محبت ہے وہ محبت بھی فنا ہونے والی ہے۔ اس فنا ہونے والی محبت کے اندر اس قدر شدت، تو ارے کیا مولا کا عشق مجنون کے ساتھ، مجنون کی محبت لیلا سے بھی کم ہو گیا؟ یعنی اللہ رب العزت تو تمام محبوبوں کا محبوب ہے، تو ہر مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ، جیسے میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو لیلا ہے نا، لیلا یہ لیل سے ہے، لیل، لیل کا معنی عربی میں رات کے ہے، رات، دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے، تو رات کالی اور اندھیری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لیلا بھی کالی تھی، تو لیلا کالی ہونے کی وجہ سے لیل سے اس کو لیلا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ اگر ہم کریں تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، جو کسی تندرست کی، کسی مصیبت زدہ کی، کسی مصیبت کو، تندرستی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص مقروض ہے، کسی نے کسی سے کوئی قرض لیا، اب قرض واپس لوٹانے کی مدت آ گئی، اب وہ بیچارہ تنگدستی کی وجہ سے قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو جس سے قرض لیا تھا اس نے اس کی پریشانی اور تنگدستی کو دیکھ کر اس کو مزید مہلت دے دی کہ بھائی کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو مت دے، لیکن جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں آپ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دے دیجیے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگدست ہو تو چاہیے کہ اس کو مہلت دے دے، سہولت کی مہلت دے دے اس کو۔ تو جب تک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے محبت نہیں ہوگی، میں نے عرض کیا چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس کے اوپر رحم اور ترس آنا چاہیے۔
حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاؤں میں ایک مرتبہ زخم ہو گیا اور اس زخم میں مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس ملنے کو آئے اور دیکھا کہ زخم کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور حضرت مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام کے اندر مصروف ہیں۔ آنے والے صاحب عرض کرنے لگے حضرت اگر اجازت ہو تو یہ آپ کے زخم کے اوپر سے مکھیوں کو ہٹا دوں۔ حضرت عرض کرنے لگے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، کہنے لگے کہ بھائی مکھیاں اپنے کام کر رہی ہیں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو کیوں خواہ میں ان مکھیوں کو اڑا کر بھگا کر ان کو تکلیف پہنچاؤں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مقتدی ہیں، جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے وصیت نامہ کے اندر لکھا اور اپنے شاگردوں کے نام لکھا، جب بھی کسی کے ساتھ بیع و شراء خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو نرمی کا معاملہ کیا کرو، اور فرمائے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو وزن جھکتا ہوا دو، کچھ زیادہ ہی دے دو، اور اگر کسی سے کوئی پیسے لینے ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ آگے وہ فرماتے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ہم نے تو چند چیزوں کو سنت کا نام دے دیا، حالانکہ نبی علیہ السلام کی جو بہت ساری انگنت سنتیں ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے زن و ارجح، یعنی جھکتا ہوا وزن کر کے دیا کرو، اور اس طرح دینے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو اس طرح جھکا ہوا دیتا ہے وہ اپنے مال میں کمی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کر رہا ہے اپنے مال کے لیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو لوگ مال کو روک کے رکھتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، اعطی تلفا، اے اللہ ان کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا مال یا تو چوری ہو جاتا ہے یا ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں تو ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اور اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر مزید اضافہ عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو تاریخ کے اندر، دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی، ایسا کوئی واقعہ ہمارا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کسی نے رائے خدا میں خرچ کیا ہو، صدقہ
خلق خدا کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اللہ رب العزت۔ آپ علیہ السلام کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئیں، جس قدر تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس طرح کسی نبی علیہ السلام کو، کسی نبی کو اس قسم کی تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دی گئیں۔ یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک لہو لہان ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ ایسے موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمائے کہ اللہم اغفر لقومی یا اللہم اہدی لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اے اللہ، میری قوم مجھے پہچان نہیں پا رہی ہے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہدایت کی دولت سے انہیں مالا مال فرما دے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، اللہ کے دوست اولیاء گزرے ہیں، کسی بھی ولی نے کسی گنہگار سے نفرت نہیں کی۔ البتہ گنہگار، فاسق، فاجر کا جو عمل ہے، گنہگار کا جو گناہ ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ سے، فسق عمل سے، فجور عمل سے اگر کوئی نفرت نہیں کرتا ہے، وہ شخص بھی گنہگار ہے۔ تو گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گنہگار کا جو گناہ ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو یہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں، انہوں نے کسی گنہگار سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان کا جو عمل ہے ان سے وہ نفرت کیا کرتے تھے۔ اور بحیثیت مسلم ہر ایک کو گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، اور ہمہ وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تیری معصیت اور نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی کامل تھے، بہت بڑے پیر گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے ولی گزرے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا کوئی چہل قدمی کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ اوباش قسم کے نوجوان پکنک کے غرض سے ساحل سمندر پہ گئے۔ انہوں نے جو ہے اپنی پکنک منانے کے لیے کشتی بھی کرائے پر لے لی، اور جو اللہ والے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس قسم کے لوگ ان اوباش قسم کے نوجوانوں کے ہتھے اگر چڑھ جائے تو وہ کوئی ہنسی مذاق کا کوئی ایسا عمل اس کو جانے نہیں دیتے۔ تو چنانچہ انہوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کشتی میں ان کو بٹھا لیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان نوجوانوں نے جو پکنک کے غرض سے آئے ہوئے تھے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر استرا بھی لگایا ہوا تھا، ابھی انہوں نے اپنے بال صاف کر لیے تھے۔ اب وہ سب آپس میں کوئی گپ شپ لگاتے تھے، کوئی ہنسی مذاق کی بات ہوتی تھی تو وہ ان کے سر پہ اس طریقے سے مارتے تھے۔ وقت کے ولی کامل ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، کافی دیر ہو گئی،
وہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ان کے سر پہ تپڑ مار رہے ہیں۔ جنید بغدادی صبر فرما رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے جنید اگر آپ کہیں تو ان نوجوانوں کو کشتی سمیت غرق آب کر دوں، اگر آپ کہیں، اگر آپ چاہیں تو ان نوجوانوں کو کشتی سمیت غرق آب کر دو، سمندر میں ڈبو دو۔ دیکھیں کس قدر خلق خدا سے محبت کرنے والے تھے یہ بزرگان دین۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ رشتہ داروں کے بارے میں پوچھیں۔ اور یہاں تو حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی رحم کھانا چاہیے۔ بلا وجہ جانور کو نقصان پہنچانا، بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا، اگر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، کوئی مقصد نہیں آپ کا، بیٹھا ہوا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، آپ نے جا کے اس کو اٹھا دیا، آپ نے گویا کہ اس جانور کو ستایا ہے، آپ گنہگار بنے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام ہوا، اگر آپ چاہیں تو ان نوجوانوں کو کشتی سمیت میں غرق آب کر دو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں سوچنے لگے موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، فوراً ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ اگر اس کشتی کو پلٹنا ہی ہے، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ ان کے دلوں کی دنیا کو پلٹ دیجیے۔ اگر آپ نے کشتی کو پلٹنا ہی ہے تو کشتی کو پلٹنے کے بجائے ان کے دلوں کی جو دنیا ہے اللہ اس کو پلٹ دیجیے۔ تو یہ تھے اولیاء کرام، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے ہمارا تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح مجنون کو لیلا کے ساتھ محبت تھی تو پھر صرف لیلا کی ذات سے نہیں، لیلا کی بستی کے در دیوار، یہاں تک کہ لیلا کی گلی کا کتا کو بھی پکڑ کر وہ مجنون پیار کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کی مخلوق سے بھی اس قدر محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک جملے کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عملہ، جس کا عمل خراب ہو جائے اور وہ اس عمل سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور مصداق نہیں بنا سکا، فرمایا کہ لم یسرع به نسبہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ جنت جانے کے مستحق نہیں، تو کسی کے ساتھ تعلق ہونا، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہونا کافی نہیں، حسب نسب کے اعتبار سے سید کا ہونا کافی نہیں، حسب نسب کے اعتبار سے ہاشمی کا ہونا، کسی ولی اللہ کا بیٹا ہونا، کسی بڑے عالم کا بیٹا ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اعمال نیکیاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ ہاں اگر اعمال بھی ہوں، نیکیاں بھی ہوں اور پھر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو تو پھر سہارا مل جائے گا، لیکن اگر اعمال سرے سے ہے ہی نہیں تو کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت یا کسی بڑے عالم کا بیٹا ہونا یا کسی بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہونا یا کسی اولیاء کرام کے خاندان کے ساتھ نسبت کا ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام
اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین کے اندر ایک کافر کو بھی مت چھوڑیے، باقی نہ رکھیں، آپ سب کو ہلاک کر دیں آپ۔ جب طوفان نوح آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، زمین نے اپنا پانی چھوڑ دیا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، حتیٰ کہ اس دور کے اندر جو اونچا پہاڑ تھا وہاں تک پانی پہنچ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جس کو اپنے طویل القامت ہونے پر فخر تھا، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا حضور آپ میری فکر نہ کریں، میں کسی اونچے پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، اس کی پناہ لے لوں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ جب طوفان آیا اور زور پکڑنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت اولاد کے ساتھ۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تشبیہ اور مثال تو دی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ، بیوی کی محبت شوہر کے ساتھ، اس قسم کے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین، اے ربا میرا بیٹا، من اہلی میری اہلیہ، ان کو بچا لیجیے، وان وعدك الحق اور آپ کا وعدہ برحق حق اور سچ ہے، وانت احکم الحاکمین اور آپ سب سے زیادہ اچھا اور بہتر حکم اور فیصلہ صادر فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ کا بیٹا، آپ کی اہلیہ، آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل صالح نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اعمال صالح نہ ہو، اگرچہ محبت اور نسبت اور تعلق نبی کے ساتھ کیوں نہ ہو، نجات مشکل ہے، نجات ناممکن ہے۔ اگر نسبت اور تعلق یہ چیزیں کام آتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی بھی نجات ہو جاتی۔ من بقى به عمله لم يسرع به نسبه۔ اور اللہ رب العزت کو نرم گوئی بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت رحم و کرم اور نرم گوئی ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، ہم اکثر مثال دیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، کہتے اس طرح 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر ہوگی۔ اس لیے جب بھی بات کرے تو نرم گوئی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ، کوئی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرم رویہ ہو آپ کا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، نبی علیہ السلام کو فرمائے کہ آپ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوئے تو لنفضوا من حولک، یہ سارے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ فرعون وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ، اور اس قدر کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی،
سے بڑا گناہ ہے؟ جس نے اپنے آپ کو خدا اور الہ ہونے کا اعلان کیا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، بڑی مجلس میں اعلان کیا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اللہ اتنے بڑے گنہگار کے پاس جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جب کہ دونوں کو بھیج رہے تو فرمایا اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، فرعون کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، تمہارا لہجہ نرم ہو، پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا۔ تو نرم خوئی اور نرم گوئی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، باداری سمجھ میں، اور نرم خوئی نرم گوئی یہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، خلق خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، فاضل، مفسر، محدث، مؤلف، مصنف اور فقیہ اور واعظ، مقرر، خطیب، ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ساری زندگی درس و تدریس کے اندر گزار دی، تالیف اور تانیث کے اندر گزار دی، حدیث پڑھاتے پڑھاتے زندگی ختم ہو گئی، تفسیر پڑھاتے پڑھاتے زندگی ختم ہو گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، ان کی زیارت کی، علیہ شریک کے بعد پوچھا اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ جو بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بھی یہی سوچا، اور انہوں نے بھی جو بزرگ انتقال کے انہوں نے بھی یہ سوچا شاید اللہ نے میری مغفرت کا اعلان اس لیے فرمایا، میں نے کتابیں لکھی، کتابیں تصنیف کری، تالیف کری، درس و تدریس کی، وعظ و نصیحت کی، ہزاروں لاکھوں سینکڑوں مریدین تھے، ان کی اصلاح کی، شاید یہ چیزیں کام آ گئی ہوں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے اسی کی بنا پر میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہو۔ فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی مغفرت فرما دی، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کی مغفرت کیوں فرمائی؟ تو پھر اللہ نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر لکڑی کے قلم سے لکھے جاتے تھے، انہوں نے لکھنے کے لیے اپنے قلم کو سیاہی کی جو دوات ہوتی ہے، جو روشنائی کی جو ڈبیا ہے، اس کے اندر اپنے قلم کو ڈبویا اور ڈبو کر نکالا، اور لکھنا ہی چاہتے تھے کہ اس قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے سوچا کہ بیچاری مکھی شاید پیاسی ہو، تو کیوں نہ میں اپنے لیے لکھنے کا جو عمل ہے اس کو ابھی موقوف کر دوں، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں حرکت بھی نہیں ہونے دی، اور وہ مکھی سیاہی، پیاسی مکھی سیاہی چوس کر اڑ کر چلی گئی۔ فرماتے کہ آپ نے جو اس پیاسی مکھی کا خیال کیا، اس پیاسی مکھی کو جو آپ نے روشنائی چوسنے کا موقع دیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں جو حرکت نہیں ہونے دی، کہتے یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کی بنا پر آپ کی مغفرت فرما دی۔ اب کہاں گئی واضح خطابت، درس تدریس، تعلیم، تصنیف، یہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، اسی لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ 100% محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ
محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اس کے دل میں ہوگی جس کے دل میں اللہ رب العزت ڈالے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے الراحمون یرحمہم، رحم کرنے والوں کے اوپر یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے، یعنی جو دوسروں پر رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ لہذا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، زمین والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو نیکی کا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی کا کوئی بھی عمل ہو کہ چھوٹی سی نیکی اس کو کر کے فائدہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو محدث تھے، کیا چھوٹا سا عمل ہے کہ پیاسی مکھی بیچاری وہ اپنی پیاس بجھا لے، میں بعد میں اپنا لکھنا شروع کر دوں گا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ الحدیث تھے، لاکھوں کی تعداد میں انہیں احادیث یاد تھی، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہوا کرتے تھے۔ ان کے مریدین میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، جس راستے سے گزر رہے تھے اس کے دائیں بائیں کوئی عیسائیوں کی بستی تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ جو لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ اس مذہب کے جو لوگ پیروکار ہوتے ہیں اس کی جو علامت کو نشانی ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ تو عیسائی لوگ جو ہے اپنا وہ جو سلیب کا جو نشان ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے گھروں کو دیکھا، ان کے دل میں خیال آیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، صرف اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ صرف اتنا خیال آیا کہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اب بھی دین عیسوی پہ عمل کر رہے ہیں، کم عقل لوگ۔ اتنا خیال آیا، اللہ کو یہ خیال آنا پسند نہیں آیا، وہ سارے حفظ قرآن، وہ سارے حفظ احادیث، درس و تدریس اور شیخ اور مریدین کا تعلق، وہ ساری چیزیں سلب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایک دم خالی کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ بھئی تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے میرے دل کو ہر قسم کے انوارات سے، برکات سے خالی کر دیا، لہذا میں اب تم لوگ میرے پیچھے نہ رہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس تھوڑی سی غلط خیالی کی وجہ سے، تھوڑا سا جو ان کے دل میں اندر جو خیال آیا، اس غلط خیالی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ انہیں سور چرانے میں لگا دیا، خنزیر اور سور چرانے میں لگا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یا 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں گئے، لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ لوگوں نے کہا کہ جنگل کے اندر سور چرا رہے ہوں گے۔ چنانچہ شیخ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور قریب جا کر ان سے عرض کرنے لگے، سلام دعا ہوئی، علیہ السلام کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے؟ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کرنے لگے کہ مجھے قرآن کریم کا ایک حرف بھی یاد نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کچھ تو یاد ہوگا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے ذہن پہ زور لگایا تو فرمایا کہ ایک آیت مجھے یاد ہے، جو آیت میرے اوپر فٹ آتی ہے، جو آیت میرے اوپر صادق آتی ہے، وہ کیا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، 17واں سپارہ سورہ حج۔ اس کے اندر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو ذلیل کر دے، اللہ جس کو عزت سے خالی کر دے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جس کی اہانت کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ کہتے یہ مجھے آیت یاد ہے۔ پھر فرمائے تو آپ تو حافظ الحدیث بھی تھے، آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟
تو عرض کرنے لگے کہ مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، صرف ایک حدیث ایسی یاد ہے، وہ حدیث بھی میرے اوپر صادق آتی ہے، میں اس کا مصداق ہوں۔ فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ کہتا یہ حدیث میرے کو یاد ہے۔ تو فرمایا کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوئی، اور چنانچہ ان کا قلب بھی پلٹ گیا، ان کی قلب کی کایا پلٹ گئی اور وہ بھی رونے لگ گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے 2-4 کلمات عاجزی کے ساتھ کہے، اے اللہ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیں گے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ جب عز انکساری کے ساتھ یہ چند کلمات انہوں نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دوبارہ ان کو حافظ الحدیث، حافظ قرآن، ہر چیز سے ان کو مالا مال فرما دیا، اور مرنے تک آپ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہی رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی ساری تقریر اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت ہونی چاہیے، خلق خدا کے ساتھ محبت کرنی ضروری ہے اگر اللہ کے ساتھ ہمارا محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔